خیرات کا اظہار کرے مولانا عبدالغفور ادری صاحب۔ حامدا و مسلیا و مسلمہ جناب سردار اختر جان منگل صاحب اسٹیج پہ تشریف فرما، سیاسی قائدین، بہادر اور جرأت مند صحافی دوستوں، خواتین و حضرات، مسنگ پرسن کے ورثہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل 5-6 گھنٹے سے میران میں شریک رہ کے دوستوں کو سنتے رہے، ہر ایک نے اپنی بساط کے مطابق گفتگو کی، اور آج کے دن کے حوالے سے انہوں نے اس مظلوم طبقے سے اظہار یکجہتی بھی کیا جن کے پیارے بیٹی کی شکل میں، باپ کی شکل میں، بھائی کی شکل میں ایک عرصے سے لاپتہ ہے۔ میں بھی ان سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ پتہ نہیں دلیل کی یہاں کوئی اہمیت نہیں ہے، اور وہ شاید اس لیے کہ جو مد مقابل ہے جس سے آپ دلیل سے بات کرتے ہیں وہ طاقتور ہے۔ میں خیبر پختونخوا پہ بھی آتا ہوں، قبائلی علاقوں پہ، لیکن سب سے پہلے حامد میر صاحب میں بلوچستان کی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بلوچستان ایک معاہدے کے تحت ریاست کا حصہ بنا، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب ان معاہدات پہ عمل درآمد نہ ہوا تو بلوچ زعما نے خان آف قلعہ سمیت ریاست کو یاد دلایا کہ ہم ایک معاہدے کے تحت ریاست کا حصہ بنے ہیں، اس معاہدے پہ عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ اس پر عمل ہونا چاہیے۔ اتنا کہنا تھا کہ بلوچستان پہ فوج کشی ہوئی، خان آف قلعہ گرفتار ہوئے، ان کے بھائی خان عبدالکریم خان گرفتار ہوئے، کچھ سردار پہاڑوں پہ چلے گئے، نواب نوروز خان ان کی قیادت کر رہا تھا۔ ایک مرحلہ ایسا آیا کہ جی ہم ان معاہدوں پہ بھی عمل درآمد کریں گے، خان آف قلعہ کو بھی رہا کر دیا، اور بلوچ سرداروں نے یہی کہا کہ ہم تو خان کی وجہ سے پہاڑوں پہ چلے گئے تھے، خان رہا ہو گیا ہے اور ریاست معاہدے پر عمل درآمد کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ قرآن کریم بیچ میں رکھا گیا۔ قرآن سے بڑھ کر مسلمانوں میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ تو جناب والا اس قرآن پہ معاہدہ ہوا، نواب نوروز خان اور ان کے ساتھی پہاڑوں سے نیچے آئے اور جناب والا ان کو گرفتار کر کے حیدرآباد اور سکھر جیلوں میں پھینک دیا گیا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ جن کے ساتھ قرآن رکھ کے سامنے معاہدہ ہوا تھا ان کو پھانسی پہ لٹکایا گیا۔ یہ ایک لحاظ سے بلوچستان کے عوام کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا کہ رضاکارانہ طور پہ ایک ریاست کا حصہ بننے کے بعد ان کے ساتھ اتنا ظلم ہوا
کہ ان کے زعما اور سربراہان قوم کو اس طرح بے دردی کے ساتھ پھانسی دیا گیا، غداری کا لیبل لگا کے۔ جناب والا، یہ سلسلہ جیسے بھی تھا ہو گیا، واقعہ بہت بڑا حادثہ تھا، لیکن جب 70 کے انتخابات ہوتے ہیں تو بلوچ قوم بھول جاتی ہے، یہ بات معاف کر دیتی ہے، پھر ریاست سے اظہار یکجہتی غیر مشروط طور پر۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ 70 کے الیکشن میں سردار عطا اللہ مینگل مرحوم، نواب خیر بخش مری مرحوم، نواب بگٹی مرحوم، یہ سب الیکشن میں حصہ لیتے ہیں۔ الیکشن میں حصہ لینا، پاکستان کے نظام کو تسلیم کرنا، پاکستان کے آئین کو تسلیم کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہوا بلوچوں نے بھلا دیا، ریاست کا حصہ بنے، ریاست کے انتخابات میں حصہ لیا، اس کے نتیجے میں سردار عطا اللہ مینگل وزیر اعلیٰ بنے بلوچستان کے، اور نیب اور جمعیت کے اتحاد سے مفتی محمود خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ بنے۔ 9 مہینے بھی چلنے نہیں دیا، الزام لگا کہ عراق سے اسلحہ آیا ہے۔ منتخب حکومت کو جناب والا ڈسمس کیا گیا، آج تک پتہ نہیں لگا کہ جرم ان کا کیا تھا، پھر ان کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ جب اس پر وہاں کے لوگوں نے رد عمل دیا، وہ رد عمل پورا من تھا، لیکن فوج کشی ہوئی۔ اس فوج کشی میں جو کچھ ہوا میں بیان نہیں کر سکتا۔ خواتین کے ساتھ عصمت دری ہوئی، ظلم و جبر کی انتہا نہ رہی، لیکن جب 1988 کے انتخابات آتے ہیں، جنرل ضیاء الحق ایک فرضی، ایک رسمی یا فارمیلٹی پورا کرنے کے لیے معافی کا اعلان کرتے ہیں، پھر بلوچستان کے سیاسی جماعتیں الیکشن میں آتے ہیں، انتخابات کو تسلیم کرتے ہیں، آئین کو تسلیم کرتے ہیں، الیکشن میں حصہ لیتے ہیں۔ اس الیکشن کے نتیجے میں نواب بگٹی وزیر اعلیٰ بنتے ہیں، سردار اختر جہاں وزیر اعلیٰ بنتے ہیں، سلسلہ چل پڑتا ہے۔ نواب مری، جو بھٹو صاحب کے زمانے میں فوج کشی ہوئی تھی، اس زمانے میں وہ بڑے مریوں کے قافلے کے ساتھ کابل چلے گئے تھے، لیکن کابل میں جب تبدیلی آئی تو انہوں نے کہا کہ یہاں اب تبدیلی آئی ہے تو پاکستان نواب مری کو واپس لے جائے۔ ایک جہاز میں نواب مری اور ان کی فیملی کو اور باقی مری بھائیوں کو جو ہے وہ بسوں کے ذریعے پاکستان لایا گیا، اور کوئٹہ میں نیو کہان کے نام سے ایک آبادی، نئی آبادی جو ہے وہ بسائی گئی۔ پھر دیکھتے ہیں جناب والا، ایک جج قتل ہوتا ہے، وہ بھی مری ہے، اور اس جج کے قتل کے نتیجے میں نواب مری کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پاکستان میں بڑے بڑے قتل ہوئے، حکیم سعید بڑا نام تھا، وہ قتل ہوا، ایم کیو میں سے کسی عام آدمی کو بھی گرفتار نہیں کیا۔ اعظم طارق ایک بہت بڑا آدمی تھا، اپنے پارٹی کا سربراہ تھا، وہ قتل کیا گیا، الزام ایک مذہبی تنظیم پر تھا۔
ایک آدھا آدمی کے علاوہ کہ یہاں قبیلے کے نواب کو گرفتار کیا جاتا ہے، بھی جرم ثابت نہیں ہے. اور پھر اس اثنا میں راکٹ بازی ہوتی ہے. وہ راکٹ گرتے ہیں چھاونی میں، لیکن کسی گھر پہ نہیں گرتے، پارک میں گرتے ہیں. بڑے سمجھدار راکٹ تھے. میں اتفاق سے گرفتار ہوا. پرویز مشرف کے دور میں 4-5 مہینے وہاں جیل میں رہا تو وہ مری. انہوں نے میرا سنا تو وہ میرے پاس آئے، کچھ بھوکٹی بھی تھے، بنگلزئی بھی تھے. تو مریو نے بتایا کہ ہمیں ایسی سزائیں دی گئی ہیں، داڑیاں نوچی گئی ہیں، مونچھے نوچے گئے، اور ہمارے ناخن جو ہے اس حد تک ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے. سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سارا کچھ کس بنیاد پہ کیوں کیا جا رہا ہے. اور پھر نواب اکبر بگٹی کا حادثہ پیش آتا ہے. نوجوان مزاحمت میں نکلتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی ایسا مزاحمتی گروپ نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے ریاست کوئی اتنا پریشان ہوتا. مگر بعض چیزیں عمدن کروائی جاتی ہیں تاکہ رد عمل دیا جا سکے. تو میں جو شروع سے اب تک گنوا کے یہاں تک پہنچا ہوں، یہ میں نے سینٹ میں بھی یہ بات کی ہے، قومی اسمبلی میں بھی، اور اسی طرح میں نے بیان کیا ہے. میں نے کہا ان دیواروں کو سنا کے ہم تھک گئے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ اس طرح کی حرکتیں کیوں کی جاتی ہیں، کس وجہ سے. جب ایک قوم زخم کھا کے پھر بھی ریاست کو تسلیم، اموات پیش کر کے پھر بھی ریاست کو تسلیم کرتی ہے. نواب بگٹی 80 85 90 سال عمر میں جا کے قتل کیے جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ قوم ریاست سے علیحدگی کی بات نہیں کرتی. تو کیا خامخواہ بلا وجہ بلا جواز اس قوم کو، اس پر بہنے والے خون ان کو اتنا بیزار کیا جائے کہ وہ تنگ آمد بجنگ آمد والا مقولہ صحیح ثابت ہو. تو اس لیے میں کہنا یہ چاہتا ہوں، میں ان اداروں کو بتانا چاہتا ہوں، اور ہماری بہت دفعہ ان سے باتیں بھی ہوئی ہیں کہ آپ کوئی دلیل تو دے دینا. میں جب مشرف کے زمانے میں گرفتار ہوا تو 7 بغاوت کے مقدمے تھے. ان مقدموں کا وجہ یہ تھی کہ میں نے ایک بیان دے دیا، اور وہ بیان یہ تھا کہ پرویز مشرف کہتا ہے کہ پاکستان نیٹو کا حصہ بنا ہے، اس پر قوم کا اتفاق ہے. میں نے کہا کہ نہیں، قوم تو اپنی جگہ پہ، فوج بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے. مصحف علی میر جو ایئر چیف ہے آپ سے اختلاف کیا، اور 12 دن کے لیے آپ نے اس کو ہاؤس اریسٹ کیا. کہاں گیا جنرل عثمانی، کہاں گیا جنرل عزیز؟ تب انہوں نے کہا کہ اس کے خلاف کوئی کرپشن کا کیس نہیں ملا، تو ہر تقریر پر بغاوت کا کیس. اور جب میں گرفتار ہوا تو 7 بغاوت کے مقدمے تھے میرے اوپر. دیکھیے، جب بات سر پہ آ جاتی ہے تو پھر بغاوت کے مقدمے ہو، جان جانے کی بات ہو، پھر انسان پرواہ نہیں کرتا. چمٹی اگر کمزور سی جانور ہے، اگر آپ پیر رکھتے ہیں تو وہ بھی مزاحمت کرتا ہے. تو بلوچ قوم پر یا بلوچستان جس میں بلوچ اور پشتون شامل ہے،
ان پر ایک بغاوت کا یا ایک ملک دشمنی کا الزام جو لگایا گیا ہے اور 74 سال ہو گئے اب تک وہ لیبل ختم نہیں ہوتا، اس کے لیے آخر کیا کیا جائے؟ جو دلائل میں نے پیش کیے اگر ان دلائل میں حقیقت نہیں ہے تو بھی ہمیں سمجھایا جائے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دشمن چونکہ طاقتور ہے یا جو ادارے کارروائیاں کرتے ہیں وہ طاقتور ہے، اس لیے ہم کمزور ہیں اور ہماری ان دلائل کو وہ اہمیت نہیں دیتے، ورنہ جہاں بھی چاہیں۔ اور پھر مشکل یہ ہے کہ اگر وہاں سے کوئی انصاف نہ ملے تو آپ عدلیہ کی طرف رجوع کریں، تو عدلیہ بھی ایک لونڈی کا کردار ادا کر رہی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے میرا یہ جملہ غیر پارلیمانی ہو۔ جب احمد علی نے بات کی عدالت کے حوالے سے بھی، احمد علی کرد نے، علی احمد نے، تو آگے سے چیف جسٹس نے کہا کہ نہیں ہم تو دباؤ میں نہیں آتے، ہمارے فیصلے آزاد ہیں۔ کیا تمہارے فیصلے آزاد ہیں؟ تم دباؤ میں آ کر سب فیصلے کرتے ہو۔ کراچی میں جو مکانات گرا رہے ہو لوگوں کے، 10-20 سال، 25 سال سے لوگ رہائش پذیر ہے، اس وقت انتظامیہ اندھی تھی، تم کورے تھے، گونگے تھے، آنکھوں سے نہیں دیکھتے تھے، اور یہاں ہمارے سپریم کورٹ میں اسی چیف جسٹس نے 17,000 ملازمین کو بیک جنبش قلم برخاست کیا۔ تو کہاں جائے انسان؟ ادارے ہیں، ان کا کردار وہ ہے کہ آپ کو ملک دشمن ڈکلیئر کیا ہے تو بس عمر بھر آپ ملک دشمن ہے، جتنی صفائیاں پیش کرے، جتنا دلیل دے، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس دن کی مناسبت سے ہمارا ایک واضح پیغام جانا چاہیے کہ غلامی کی زندگی، اس کے لیے نہ بلوچ تیار ہے، نہ پشتو تیار ہے، نہ پوری قوم تیار ہے۔ پنجاب ہے، سندھ ہے، سندھ کے پسماندے علاقے ہیں، یہ میری بچیاں، میری بہنیں، یقین جانیے کہ ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم ذمہ دار بھی بنے پھرتے ہیں اور اپنے لاپتہ افراد کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے۔ ایف سی والے، رینجرز والے گھروں میں گھستے ہیں۔ مجھے کوئٹہ سے فون آیا 2 سال پہلے، اور گھر والے کہہ رہے تھے کہ بھائی باپ بیٹے کو گرفتار کیا ایف سی والوں نے، اس کے بعد گھر میں گھسے، ہمارے جو زیورات تھے، جو قیمتی اشیاء تھے، وہ سب کے سب اٹھا کے لے گئے۔ اب یہ کوئی دشمن ملک، دشمن قوم کی افواج اس طرح کر سکتی ہیں؟ پاکستان کے افواج، پاکستان کے ایف سی پولیس والے، تو یہ تو میرے خیال میں ان سے بھی بدتر نظر آ رہے ہیں۔ کشمیر کی ہم بات کرتے ہیں، کشمیر سے بھی میں آگاہ ہوں، یقین جانیے۔ کشمیر کے مسلمان آزادی کی بات کرتے تھے، اب کر رہے ہیں، مگر کشمیر میں بھی ایسا ظلم نہیں ہو رہا۔ خواتین کے ساتھ اس طرح بے حرمتی نہیں ہوتی جس طرح بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، قبائلی علاقوں میں۔ کیا میں آپ کو بتاؤں، ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں
اپنی داستانیں بتاتے ہیں ہمیں. کچھ نہیں کر پا رہے، شرم کے مارے سر جھک جاتی ہے. تو میں انتہائی احترام کے ساتھ جنرل باجوہ صاحب کو یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ عمران شو پیس ہے، عمران کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اور سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے. اور اگر آپ کرنا چاہیں تو میری ان بہنوں کی، ان بچیوں کی اشک شوئی کر سکتے ہیں. اور ایسا نہ ہو کہ کل خدا نخواستہ ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ اگر یہ سب کچھ نہیں ہو رہا تو اس کا ذمہ دار تم ہو، اور اگر نہیں ہوگا تو پھر یہ کہنا پڑے گا ہمیں. اس لیے جج اور جنرل سارے اکٹھے ہو گئے ہیں. غریبوں کو، مسکینوں کو، بلوچستان کے محب وطن خواتین و حضرات کو ظلم اور جبر اور تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں. لیکن کب تک چلے گا یہ؟ کب تک چلے گا؟ اب لوگوں کو بات سمجھ آ گئی ہے کہ ابھی ہمیں یا عزت سے زندہ رہنا ہے یا پھر عزت کے ساتھ موت کو لبیک. دیکھتے دیکھتے عزتیں لٹ گئیں، دیکھتے دیکھتے عزتیں لٹ گئیں، عظمتیں مٹ گئیں، عصمتیں بک گئیں. ایسے جینے سے بہتر ہے مر جائیں ہم، ایسا جینا تو ہم کو گوارا نہیں. دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں دیکھا، دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں دیکھا جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا. وآخر دعوانا